اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ تلوار کے ذریعے تو ظاہر کے اوپر قبضہ کیا جا سکتا ہے، ان کے ظاہر کو ڈرایا جا سکتا ہے، لیکن اس تلوار کے ذریعے ان کے دلوں پر قبضہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تلوار کے زور سے اگر اسلام پھیلا ہوتا تو ظاہراً ہوتا، ان کے قلوب کے اوپر اس تلوار نے کیسے اثر کر دیا؟ اس کی آسانی کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے کے اندر حضرت کی ایک زیرہ جو تھی وہ چوری ہو گئی، اور اس کے بعد ڈھونڈنے کے بعد وہ زیرہ ملی ایک یہودی کے پاس۔ جب وہ زیرہ ملی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ یہ زیرہ میری ہے، کیونکہ حضرت علی نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ زیرہ میری ہے، تو اس یہودی سے کہا کہ مجھ کو دے دو۔ اب یہاں سے آپ ایک ایک بات کو نوٹ کرتے جائیے اور سبق لیتے جائیے، قربان جائیے اسلام کی تعلیم کے اوپر، کہ اسلام نے صرف تعلیم نہیں دی ہے، اسلام نے صرف قانون نہیں بیان کیے، بلکہ اسلام نے ان قانون کے اوپر عمل کر کے دکھلایا ہے۔ چاہے پھر وہ حکومت تک کتنا بڑا بھی سردار ہو، کتنا بڑا بھی گورنر ہو، سلطنت تک کتنا بڑا ہی مالک کیوں نہ ہو، لیکن جب اسلام کے قانون کی بات آئے گی تو اس کے مطابق سب کو عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے آگے سب کو آگے جھکنا پڑے گا۔ تو اس یہودی سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیرہ میری ہے، تو یہودی نے کہا کہ آپ گواہ لائیے۔ آپ ذرا سوچئے کہ وہ یہودی تھا، اور یہود قوم ویسے بھی ذلیل مانی جاتی ہے، چونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے انہوں نے بغاوت کی، انہوں نے سرکشی کی یہود نے، تب سے یہ ذلیل و خوار ہوتے گئے ہیں اور ذلیل قوم سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو یہودی تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت تھی، تو گویا کہ یہ ان کی رعایا ہوئی۔ تو رعایا بھی ہیں جو کمتر ہوتے ہیں، یعنی پبلک کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، اور نمبر 2 پر یہ ایک ذلیل قوم سے بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کتنی جرأت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ لائیے۔ تو دوستو، یہ فریڈم اسپیچ ہے کہ نہیں ہے؟ میں آگے جا کے اس ویڈیو کے اینڈنگ کے اندر اور اس بات کے اینڈنگ کے اندر میں بتاؤں گا کہ کیا کیا سبق ہم کو ان واقعات سے مل رہے ہیں۔ اور ایسے ہی اسلام نہیں پھیلا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تلوار کے ذریعے پھیل گیا ہے، یا جو بھی کہہ رہا ہے، یا جس کے دلوں کے اندر بھی اور جن کے دلوں کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یہ اشکال ہو رہا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیل گیا ہے، تو اپنے ذہنوں کو صاف کر لیں اور اس بات کے دلیل لا کے پیش کریں کہ اس دل کے اوپر کس نے اثر کیا۔ تلوار کے ذریعے ہم زخم ہی کر سکتے ہیں، کسی کو زخم لگا سکتے ہیں، لیکن دلوں کے اوپر راج کرنا اور دلوں کے اوپر دلوں کو اسلام کے لیے مائل کر لینا، یہ کوئی تلوار کے اندر طاقت نہیں ہے۔ اگر تلوار ہی کے اندر یہ طاقت ہوتی تو پھر آپ اپنے دھرم کے اندر، یا کوئی بھی اگر میجورٹی کے اندر ہے، تعداد کے اندر ہے، تو وہ تلوار کو اختیار کرے، استعمال کرے، اور ہم کو اپنے دھرم کے اندر کنورٹ کر لیں۔ لیکن معلوم پڑا کہ تلوار کے اندر یہ طاقتیں نہیں ہیں۔ تلوار کے اندر یہ طاقتیں ہوتی تو بہت ساری قومیں گزر چکی تلوار والے، اور خود آپ بھی آج جس دیش کے اندر ہم رہتے ہیں، اس دیش کے اندر آپ میجورٹی کے اندر ہیں، ہم مائنورٹی کے اندر ہیں، ہم گویا کہ کمیت کے اندر ہیں، ہم اقلیت کے اندر ہیں، آپ اکثریت کے اندر ہے۔ اس کے باوجود بھی کیا ہے کہ آپ کے دھرم میں کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ تلوار کے ذریعے ہوتا تو ہو جاتے ہیں۔ دکھا دیجئے تلوار، وہ آپ کے دھرم کے اندر، آپ کے مذہب کے اندر آ جائے گا، لیکن تلوار کے ذریعے کنورٹ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو یہودی کا جو واقعہ چل رہا تھا، پھر یہ جب بات آگے بڑھی تو حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بہت بڑے قاضی مانے جاتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہ یہ قضا کے عہدے پر فائز تھے، تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ یا تو اس زیرہ کو لینے کے لیے گواہ لے کر آئیے، یا اس زیرہ کے لیے آپ مقدمہ دائر کیجیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مقدمہ لے گئے، اور جب مقدمہ وہاں پہنچا ہے، وہاں پر دونوں حضرات موجود ہیں، ایک طرف یہودی ہے، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور قاضی شریح کو 100% اور 100% ان کا یقین تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح ہیں۔ لیکن قربان جائیے اسلام کی نظام کے اوپر کہ حضرت قاضی شریح ایک قاضی ہیں،
اور سلطنت کے بہت بڑے سردار مالک ایک طرف کھڑے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کو دیکھ کر وہ کپکپائے نہیں، ان کو دیکھ کر وہ ڈرے نہیں، ہلچل نہیں مچی اور گھبرا کر ان کے فیور میں کوئی بات نہیں کہہ دی، بلکہ سکون کے ساتھ جس طریقے سے عدالت کے اندر کارروائی کی جاتی اس طریقے سے حضرت قاضی شریح نے کارروائی شروع کی۔ اور یہودی سے کہا کہ یہ زیرہ تمہاری ہے، اس نے کہا کہ ہاں، کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زیرہ ہے، اس نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت قاضی شریح نے کہ زیرہ آپ کی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ میری ہے، تو کہا کہ اب قانونی اعتبار سے آپ گواہ پیش کیجیے، کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ زیرہ آپ کی ہے، اور اصول یہی کہ جو دعویٰ کرے گا اس کے اوپر گواہ ہوں گے، والیمین علی من انکر، اور جو انکار کرے گا اس کے اوپر قسم ہوگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب گواہ پیش کرنا شروع کیا، لیکن یہاں بھی رک کر میں یہ کہوں گا کہ قربان جائیے اس قاضی کے اوپر، اور اس دور کے اندر فریڈم آف اسپیچ کے اوپر قربان جائیے کہ آج جو لوگ فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگا رہے ہیں، آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ اسلام کی کچھ تاریخ اس حصے کو پڑھیں اور ذرا جانیں اور ذرا اس کا جائزہ لیں کہ ایک رعایا اپنے مالک سے ڈائریکٹلی سوال کر سکتی ہے، اور قاضی وہاں پر رک کر سلطنت کے مالک سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ گواہ لائیے اور آپ کے اوپر بھی کارروائی قانونی اعتبار سے ہوگی، آپ کی کوئی رشوت نہیں چلے گی، آپ بڑے ہیں تو آپ کی کوئی بڑک پن نہیں چلے گا۔ یہ کتنا بڑا مطلب کھلا مزاج ہے اسلام کا، اور اسلام نے کتنی آزادی دی ہے۔ اور خود بیچ میں ایک بات بولتے میں چلوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک شخص نے قرض لیا تھا حضور سے، وہ بھری مجلس کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا، اور مجلس کے اندر حضرت صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو اس مجلس کے اندر اس شخص نے حضور کو بے تکی بات بھی کہی، صحابہ اس کے اوپر غصہ ہو گئے، اس کو پکڑنے والے تھے مضبوطی سے، اس کو روکنے والے تھے، تو حضور نے اس وقت صحابہ سے کہا کہ نہیں، ان لصاحب الحق مقالا، صاحب حق ہے، اس کو بولنے کا حق ہے۔ تو آپ بھی قربان جائیے کہ صاحب حق کو بولنے کا حق دینا یہ سب سے بڑی آزادی ہے، اور یہی اصل آزادی ہے۔ یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ اسلام سے ہی پھر جائے، یہ کوئی آزادی نہیں ہے کہ اسلام کو چھوڑ دے، وہ دین کو چھوڑ دے، خدا کا انکار کر دے، رسول کا انکار کر دے اور پھر کھلے کپڑے کے اندر گھومے، یہ آزادی نہیں۔ اصل آزادی ہے کہ جو صاحب حق ہے اس کو بولنے کا حق دیا جائے، سب کے سامنے بولنے کا حق دیا جائے۔ یاد رکھنا، صاحب حق کی میں قید لگا رہا ہوں، آلتو فالتو اور ایرے گیرے کو بولنے کا حق دیا جائے گا تو وہ تو غلط ہی بولے گا۔ جو صاحب حق ہے، جس کو بولنے کا حق ہونا چاہیے، تو اگر وہ بول رہا ہے تو اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا قانون ہے، اور یہ چلتے آیا ہے، اور صرف یہ بولنے کی بات نہیں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کے سامنے ایسی کروڑوں لاکھوں مثالیں ملیں گی جس کے اندر رعایا ڈائریکٹلی حکومت سے سوال کر رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ دیکھ لیجیے، اس زمانے کے اندر کہ ایک کھڑے ہو کے مجمع کے اندر لوگ سوال کر لے رہے ہیں کہ آپ کے اوپر 2 چادر ہیں، حضرت کو پھر کہنا پڑ رہا ہے کہ نہیں، ایک میرے بیٹے نے مجھ کو ہدیہ دی، عبداللہ نے۔ سوچئے آپ کیا زمانہ ہوگا فریڈم آف اسپیچ کا، کہ لوگ ڈائریکٹلی سلطنت کے مالک سے، حکومت سے ڈائریکٹلی سوال کر رہے ہیں، اور کوئی حکومت کی طرف سے ناگواری نہیں ہو رہی ہے ان کے سوال کے اوپر، اور کوئی ان کو پکڑ بھی نہیں رہا ہے، دھکڑ بھی نہیں رہا ہے، اور کوئی جیل کے اندر بھی نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ ان کو حق دیا جا رہا ہے۔ تو وہ بات آگے چلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 گواہ مانگے گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب کچھ الگ تھا گواہ کے سلسلے میں، اور قاضی شریح کا مذہب کچھ الگ تھا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہ کے اندر اپنے آزاد کردہ غلام قنبر کو پیش کیا، اور ساتھ میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ یہ 2 جن ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہو جاتی، اس لیے انہوں نے اپنے بیٹے کو پیش کیا، اور ادھر حضرت قاضی شریح کا مذہب یہ تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جب حضرت علی نے گواہ پیش کیے، آزاد کردہ غلام کو پیش کیا اور حضرت حسن کو پیش کیا گواہ کے طور پر، تو قاضی شریح بول اٹھے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ قربان جائیے کہ گواہی بھی اپنے مذہب کے مطابق لی جا رہی ہے، اور اختلاف بھی تھا۔ اگر کوئی کہے کہ اختلاف ابھی ہوا ہے، نہیں، اختلاف فروعی جو ہے وہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، اور قاضی شریح کے ایک اپنا مذہب تھا اور پہلے سے وہ چلا آ رہا تھا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ دونوں کی الگ الگ حکمت عملی ہیں۔ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول ہو جائے گی، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹا صحیح کہے گا باپ کے حق میں، اور کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ محبت میں جھوٹ کہے گا۔ دونوں پہلو ہیں۔ تو حضرت قاضی شریح نے اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقدمے کو خارج کر دیا، اور اس کا اخراج کر دیا، اور کہا کہ آپ کا یہ مقدمہ قابل قبول نہیں، چونکہ آپ نے 2 گواہ معتبر نہیں پیش کیے ہیں۔
عمر جو آپ کا آزاد کردہ غلام ہے، اس کی گواہی آپ کے حق کے اندر تو قبول ہے، لیکن جو آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے یہ مقدمہ رد کر دیا جاتا ہے اور آپ کے فیور میں فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرت قاضی شروع نے کیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ سلطنت کے بڑے مالک اور امیر المومنین ہیں، اور ان کے حق میں بھی فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، ان کے فیور میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اور جرأت مندانہ کے ساتھ، یعنی جرأت مندی کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب آپ نے جو قانونی کارروائی اس کے مطابق اپنا عمل نہیں کیا ہے، یہ بول کر رد کر دیا گیا ہے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر کسی بڑے سلطنت کے مالک کے مقدمے کو رد کر دیا جائے، بتائیے آپ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ جس نے رد کیا ہے نا، اس جج کے اوپر لوگ 100 بول کس دیں گے، اور اس کو پھر مارنے دھاڑنے بھی لگیں گے، اس کو برا بھلا بولنے لگیں گے اور کہیں گے تو کون سا بڑا ہو گیا، امیر المؤمنین سے تو بڑا ہو گیا۔ تو ذرا قربان جائیے کہ جنہوں نے اسلام کے اندر قانون بنایا انہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارے فیور میں فیصلہ نہیں ہے، اگر آپ عدالت میں کھڑے ہیں، آپ بڑے مالک ہیں، آپ سلطنت کے مالک ہیں، آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، اگر سلطنت کے مالک ہیں آپ، تو آپ کو اس کے اندر ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے قانونی کارروائی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے قانونی کارروائی کے اعتبار سے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چونکہ قانونی کارروائی جو تھی اس کے مطابق آپ نہیں کھڑے اتر پائے۔ تو فیصلے کے بعد جب یہ باہر آ رہے ہیں تو اس یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر دیکھا کہ ناگواری نہیں ہے، خوش ہیں اور بالکل مطمئن ہیں، امیر المؤمنین ہیں، اسد اللہ الغالب ہے، بہت غصے والے تھے، بہت طاقتور تھے، اور بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے زیر بھی کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب باہر نکل رہے ہیں تو ایک دم ان کا چہرہ ہسمکھ ہے، کوئی چہرے کے اوپر ناگواری نہیں۔ یہودی سارا یہ منظر دیکھ رہا ہے، اس نے سوچا کہ کون سی چیز ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا غصہ کرنے سے، کون سی چیز ہے جس نے ان کے مطلب ماتھے پر بل آنے سے روک دیا ہے۔ وہ سوچتا رہا، پھر اس نے سوچا یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، یہ اسلام ہی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ کرنے سے روک دیا، اپنے فیور میں فیصلہ نہ ہونے کے باوجود بھی غلط ریئیکشن سے روک دیا، اور مار دھاڑ سے روک دیا، اور پاور میں ہونے کے باوجود بھی اپنے خلاف فیصلہ ہونے کے اوپر بھی برداشت کر لینا، یہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاموش رہنے پر جو ہے وہ تیار کیا اور آمادہ کیا ہے۔ تو یہودی نے ساری چیزیں دیکھی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مخاطب کیا اور کہا کہ حضرت میں سمجھ گیا کہ آپ کا اسلام سچا دین، آج مجھے پورا پکا یقین ہو گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے آپ مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ قربان جائیے، اس یہودی نے اس منظر کو دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس نے وہ زیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں یہ زیرہ آپ ہی رکھ لیجئے۔ اب قربان جائیے، اس کے بعد پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں اس نے بہت زیادہ وقت گزارا، اور اس کے بعد ایک غزوے کے اندر یا پھر کسی لڑائی کے موقع پر وہ شہید بھی ہو گیا۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہاں پر جو یہودی اسلام قبول کر رہا ہے، یا جس بنیاد پر اس نے اسلام قبول کیا ہے، وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تلوار تھی اس کے بنیاد پر، اس کے بیس پر اس نے اسلام قبول کیا، یا حضرت علی کی تلوار نیام کے اندر تھی اس کو دیکھ کے اس نے اسلام قبول کیا؟ آپ خود فیصلہ کیجئے دوستو۔ آپ یہی فیصلہ کریں گے کہ اسلام نے اخلاق کے ذریعے ہی جو ہے اسلام پھیلایا ہے، اور جتنے بھی مسلمان گزرے ہیں اور جتنا بھی دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے وہ اخلاق کی ہی بنیاد پر پھیلا ہے، اور تب بھی اخلاق کی بنیاد پر پھیلا تھا اور آئندہ تک بھی اخلاق کی ہی بنیاد پر پھیلے گا۔ میں نے اس لیے شروعات کے اندر وضاحت کر دی کہ تلوار کی بنیاد پر اگر پھیلتا تو دنیا کے اندر جن کے پاس سب سے زیادہ تلواریں ہیں وہ اپنے مذہب کو منوا دے تلوار کے زور پر، اور پوری دنیا کو اپنے مذہب کے اندر کنورٹ کر لیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ سپر پاور میں ہونے کے باوجود بھی اپنے مذہب کے اندر اور اپنے فیور میں لوگوں کو نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ تلوار کے زور پر سارے دلوں پر راج نہیں کیا جا سکتا۔ دلوں پر راج تو جو ہے وہ اخلاق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جس کو اسلام کے اندر بڑے بڑے جو ہے رہنماؤں نے کر کے دکھایا، اور میں نے اس واقعے کے اندر آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے ایک سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک اثر چھوڑا اسلام کا، جس کی بنیاد پر اس یہودی نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس واقعے کے بعد میں کہوں گا کہ تین چار باتیں آپ نوٹ کریے کہ سب سے پہلی بات کہ کتنی کھلی آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ کا جو نعرہ لگاتے ہیں، کتنی کھلی آزادی اسلام کے اندر ہے۔ چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہونے کے باوجود بھی بڑی بڑی حکومتوں سلطنتوں سے سوال کر سکتا ہے، چاہے وہ قاضی شروع ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے کسی بھی طبقے سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو، حکومت سے ڈائریکٹلی سوال کر سکتا ہے، اور قانونی کارروائی کے اندر سب برابر ہیں، چاہے وہ بڑا مالک ہو سلطنت کا، چاہے چھوٹا شخص ہو۔ دیکھیے آپ، اور اس کے بعد بھی حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے مجلس میں بھی آ کے اگر کوئی حضور کے خلاف کہہ رہا ہے تو بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بولنے دیجیے، اس کا حق ہے، ابھی اس کو چلانے دیجیے، پھر ہم قانونی کارروائی کے اعتبار سے اس کے اوپر سختی
زیادتی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں دوستو جو لوگوں کو اسلام میں آنے پر مجبور کرتی ہیں. ہم نہیں کہتے کہ آپ اسلام میں آئیے، ہاں ہم لیکن اسلام کو پیش کریں گے، اسلام کا جو حسن ہے اس کو پیش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے اسلام. اس لیے میں کہوں گا کہ اسلام کو پیش کریں، اور جس خوبیوں کے ساتھ اسلام آگے بڑھا ہے اور جن خوبیوں کو لے کر اسلام پھیلا ہے، انہیں خوبیوں کو ہم اختیار کریں اور لوگوں کو بتلائیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں انشاءاللہ ہماری دعوت پہنچے گی تو ضرور لوگ انشاءاللہ اسلام کے اندر آئیں گے، اور تلوار کے بیس پر نہیں بلکہ اخلاق کو اور پھر اسلام کو پڑھ کر آئیں گے. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی. تب تک کے لیے دعا میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.